وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھروں میں سے خاص کر شہر گیا کی بنیا پوکھر میں واقع سلفیہ مسجد میں بعد نماز مغرب ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ ہماری اس مجلس کو، اس نشست کو شرف قبولیت بخشے اور اس میں بیان ہونے والی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. معزز علماء کرام، جماعت کے نمائندہ شخصیات، یہاں کے نوجوان اور جوانوں کی ایک جماعت، بزرگ کم نظر آتے ہیں، اوپر کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سامعین و سامعات. بعد نماز اثر سے یہ سلسلہ شروع ہے. ایک نشست کا خاتمہ ہوا، دوسری نشست کا آغاز ہوا اور اعلان کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عشاء کے بعد ایک چھوٹی سی تیسری نشست بھی ہو. اس نشست ثانی میں دوسرے مقرر کی حیثیت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. وقت کو ادھر ادھر گنوانے کے بجائے اپنے عنوان کی طرف میں آنا مناسب سمجھتا ہوں. عنوان ہے سفر معراج اور اس کا پیغام. آج رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کا بعد نماز مغرب سے آغاز ہو چکا ہے، یعنی 27ویں رات. عام طور سے یا اکثر و بیشتر مؤلفین نے، مورخین نے یہ سوانح نگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزاتی واقعہ معراج کو آج کے رات ہی سے موصول کیا. ویسے تاریخ میں بین
اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگوں کے رائے کے مطابق رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ معراج کا سفر کیوں ہوا؟ معراج کا سفر کیسے ہوا؟ معراج کا سفر کس وقت ہوا؟ معراج کے سفر میں کیا ملا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں، اختصار کے ساتھ میری کوشش ہوگی ان تمام چیزوں کو احاطہ کر لیا جائے اور مخصوص چیزیں جو معراج کے سفر سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، کسی کے واقعہ بیان کرنے سے آپ ہرگز مرغوب نہ ہو۔ آپ کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے سنی سنائی باتوں میں جانے کے بجائے لچھے دار تقریر پر اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے بجائے کتاب و سنت کے دلائل اور براہین سے مبرہن جو باتیں آپ کے سامنے ہیں اس پر ثابت قدم رہیے، چاہے آپ کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ۔ 27ویں تاریخ یا 27ویں رات، رجب کی 27ویں تاریخ والی رات اسلامی تاریخ میں ایک اہم رات ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو معراج کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم 10 سال یا 11 سال اس دنیاوی زندگی میں رہنا ہوا۔ چاند میں ان 10 سالوں میں آنے والی رجب کی 27ویں تاریخ والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کا اہتمام کیا، یا اس کے بعد والا جو دن ہے کیا اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قسم کی عبادت کی؟ اگر کی ہے تو شوق سے کیجئے، اور اگر نہیں کی ہے تو پورا علاقہ اس رات میں عبادت ہے، آپ خرناٹے سے آرام کی نیند سوئیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدعت و خرافات سے بچیے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے آج کی رات کی فضیلت میں کہا اس شب قدر سے بھی زیادہ ہے رات، اور کل آنے والے دن سے متعلق کہا اس میں ایک روزہ رکھو گے تو 1000 روزہ کے برابر ثواب ہو۔ یہ سب بلا سر پیر کی بات ہے، اس کو کہانی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں پر ہم توجہ لاتے ہیں۔ رام اسلام معراج کا سفر یقیناً بڑا اہم سفر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کیا معجزہ ہے اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے 7واں آسمان کی بلندی پر پہنچا کر اس طرح راز و نیاز کی بات نہیں کی ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے خصائص کبریٰ رکھنے والے نبی کی امتی میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ معراج کے سفر کا 2 حصہ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے جملے میں یاد رکھیے تاکہ کسی کو سمجھانا چاہے تو آسانی سے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ایک زمینی سفر ہے، ایک فضائی اور آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کا نام ہے اسراء، الف یعنی حمزہ سین را الف پھر حمزہ اسراء، جس کی تفسیر تھوڑی سی بیان کی گئی ہے سورۃ الاسراء میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے اس کے پہلی آیت میں اس واقعہ اسراء کا زمینی سفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ
ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر خرابی سے وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنا بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی پہنچا دیا. جس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے بہت ساری برکتیں نازل کی. پھر اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ اس میں بیان کیا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ واللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا. سفر اصلاح زمینی سفر. کچھ منکرین حدیث یہ حدیث میں شک پیدا کرنے والے لوگ بخاری و مسلم کی حدیث کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس قسم کے سوچے چھوڑیں گے کہ حدیثیں کیسے صحیح مان لیں. ایک حدیث میں کہا کہ ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، دوسری حدیث میں کہا گیا کہ مسجد حرام میں اٹھایا گیا. تو حدیثوں میں تو تضاد ہے، ہم نہیں مانتے. اور وہ لوگ بطور خاص جن کو علامت و دشمنی ہے بخاری مسلم سے وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اسے نوٹ کیے اور اسے سمجھائیں. چاہے آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، راوی نے وہاں سے لانے کی بنیاد پر روایت کر دیا کہ آپ کے گھر سے لیا. وہاں سے لایا کہاں گیا؟ انہیں لایا گیا مسجد حرام میں. جب مسجد حرام سے لایا گیا اب سفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے تو راوی حدیث نے سفر کا آغاز مسجد حرام سے بیان کیا. دونوں میں کسی قسم کا تنازع نہیں ہے اور دونوں میں کسی قسم کے تفاوت اور فرق نہیں. یہاں سے اٹھایا گیا. اٹھانے سے پہلے کچھ حالات بنتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. آپ کو گھر سے اٹھایا گیا، مسجد حرام میں لایا گیا، خطیب میں رکھا گیا. جنہوں نے حج نہ کیا جانتے ہیں کہ کعبہ کو جس سے چھوٹا ہوا ہے، حوض نما وہ جگہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی کعبہ ہی ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا گیا کسی خاص مصلحت کے پیش نظر. اسی میں رکھا گیا. آپ کا سینہ کھولا گیا، آپ کا دل نکالا گیا. اس کے بعد سونے کا تخت لایا گیا، اس میں آپ کے دل کو رکھا گیا. زمزم کے پانی سے اسے اچھے انداز میں دھلائی کی گئی. پھر اس کے بعد اس دل کو جہاں ہے وہی رکھ کر باضابطہ اس کی سرجری کر دی گئی، جسے آپ کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس نہیں. پورا دل نکال کے رکھ دیا گیا. یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ تعلیم دی گئی اگر دل کے آپریشن کرنے کی نوبت آئے تو دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کے نبی کے ساتھ دو مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا. ایک بار جب 4 سال کی عمر میں تھے اور بکری چلا رہے تھے تب یہاں سے بچایا، اور دوسری بار جب آپ کو آسمانی سفر کے لیے لے جانا پڑ رہا تھا تو اس سے پہلے زمینی سفر کرایا گیا. تو زمینی سفر کی شروعات میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا ہاتھ نکال کر دھلائی کر کے اس میں علم و حکمت بھر کر کے پھر آپ کے دل کو وہی رکھا گیا اور پھر سینہ کو سل دیا گیا. پھر اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے. مسجد حرام میں آپ کے لیے سواری لائی گئی. اس سواری کا نام ہے براق. براق برق سے بنا ہے، بجلی کی رفتار سے چلنے والا. افسوس یہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اپنے نبی کو بدنام کرنے کے لیے محبت کے پردے میں کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ جو سواری لائی گئی اس کا چہرہ کو بڑی خوبصورت عورت کے شکل میں پیش کیا گیا. نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ.
جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بگاڑی جاتی ہے اور لوگوں نے محبت کے پردے میں یہ سارا کام کیا. وہ جانور گدھا سے ذرا سے اونچا اور گھوڑا سے ذرا سے نیچا، جو عام طور سے ان دونوں کے درمیان خچر ہوتا ہے، اس قسم کا جانور لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا. اور پھر اس کے بعد اس جانور کی ٹانگ اور اس کی قدم کی چھاپ اگر یہاں پڑی ہے تو جہاں تک آپ کو دکھائی دیتا ہے دوسرا قدم ان کا وہاں پڑتا تھا. عام معمول کے مطابق جو سفر 40 دنوں میں طے ہوتا تھا وہ 40 سیکنڈ میں پورا کر دیا گیا. یعنی بیت اللہ الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کو پہنچا دیا گیا. آخر جب آپ کا سفر آسمانی ہونے والا تھا تو مکہ ہی کیوں اٹھا لیتے؟ مکہ سے فلسطین کیوں لے جایا گیا؟ مسجد حرام سے ہی سیدھا ڈائریکٹ آسمان پر بلا لیتے، لفٹ لگایا جاتا، سواری لائی جاتی، سیڑھی بنا دیا جاتا، وہیں چلے جاتے. لیکن آپ کو مسجد حرام سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ مسجد حرام سے براق کی سواری کے ذریعے سے مسجد اقصی پہنچا گیا. اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، یہ تاثر پیش کیا ہے کہ ایک مسجد کا سفر ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کا سفر کرایا گیا اور پھر اس دوسری مسجد سے جو دوسرا سفر شروع ہوگا وہ تیسری مسجد تک جاتا ہے، جس سے اسلام کی نگاہ میں مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس نبی کو جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں نبی القبلتین کا درجہ دینے والا تھا. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس، ملت ابراہیمی کا قبلہ بیت اللہ الحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جو بھی نماز پڑھے رخ ادھر ہی ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ چلے گئے تو 16 یا 17 مہینوں تک آپ نے یہودیوں کی دلجوئی کی خاطر اللہ کے فرمان کے مطابق نماز پڑھنے کے وقت میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا. اور پھر اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے کہا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ قبلہ بنائیے، اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھیے. دو قبلہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان اتحاد پیدا کرانے کے لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا. آج مسجدیں بنائی جاتی اختلاف کرانے کے لیے، اس زمانے میں مسجد بنائی جاتی تھی اتحاد کرانے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بین المساجد نہیں بین المذاہب اتحاد پیدا کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا گیا. بہت بڑی بات ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو مسجد حرام سے شروع ہو سکتا تھا. وہاں پہنچایا گیا، وہاں تھوڑی دیر نماز آپ نے پڑھی، باہر نکلے، وہاں آپ نے کچھ کھایا پیا، تازہ دم ہوئے. ایک دوسری سواری آئی، بعض نے کہا رفرف نامی ایک سواری تھی، بعض نے کہا ایک سیڑھی کی شکل کی کچھ چیز تھی جسے اس ترقی یافتہ دور میں بہترین قسم کا لفٹ آپ کہہ سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام کا ساتھ ہے اور ان کا دوسرا سفر وہاں سے فضائی اور آسمانی سفر شروع ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کسی مہمان کو آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کے شایع نشان آپ ان کی تعلیم و تقریم بجا لائیے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہا ہے تو ایک تو سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا ہے آپ بلانے کے لیے، اور دوسری بات بہترین قسم کی سواری کا
بندوبست کیا ہے، آپ کو سوار کرا کر لاتے ہیں. یہ تعلیم دی گئی ہے واقعہ معراج میں یا واقعہ اسراء. پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرا سفر کا آغاز ہوا. اب چلے آسمان کی طرف. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 7 طبق آسمان ہے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7واں آسمان ہے. اسی طریقے سے 7 زمین بھی ہے. اگر کسی ایک آدمی نے کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کر لی، ایک بالش، اس کے کتنا کر دیں، اگر کسی نے ایک بالش زمین ہڑپ کر لی ہے، کل قیامت کے دن یہ 7 طبق زمین کو اس کی گردن میں ڈال دیا جائے. اس نے زمین کی ہیرا پھیری کرنے والے اپنے انجام سے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بالش زمین اٹھا نہیں سکتے، گردن میں 7 طبق زمین آپ کی ڈالی جائے. اللہ محفوظ رکھے. تو 7 آسمان بھی ہے اور 7 زمین بھی ہے. آسمانی سفر کا آغاز ہوا. جبریل امین ساتھ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جب گھر کی حفاظت ہوتی ہے تو ہمیشہ دروازہ لگا رہتا ہے، کھلا نہیں رہتا کہ جو چاہے گھس جائے. آسمان یہ ملائکہ کی باتیں ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے پیغام اترنے کی بات ہے. وہ آسمانی چڑیا میں گشت کرنے والی بات ہوتی ہے. اگر کوئی جنات یا کوئی شیطان آسمان کے قریب پہنچ کر ملائکہ کی بات فرشتوں میں ہونے والے گفتگو کو سننا چاہے تو سورہ جن اس کی سرات کی گئی ہے. جب اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، کان لگا کر کچھ سنا کرتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کی جب بانی آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت پہلے بٹھا دیے کہ ہم نے محسوس کیا، بلکہ ہم نے دیکھا، ٹٹولا ہے تو لگا کہ ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی آگے بڑھتا ہے تو شہاب ساتھوں کے ذریعے سے اس کی ٹھکائی کیا. تو یہ درخت کی حفاظت کی بات ہے. دروازہ بند ہے. جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لے گئے. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتے نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا کون؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے کہ محمد کیا بلائے گئے ہیں؟ اندازہ لگائیے گا. آپ کو آنے کی اجازت ہے تو اپنے ساتھ کسی کو بغیر بلائے نہیں رہ سکتے. پوچھا فرشتے نے بلائے گئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ بلائے گئے. دروازہ کھلا اور آسمان پہ پہنچے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ ابو البشر، تمام انسان کا باپ ہے. ذرا سا اپنے ذہن و دماغ کو وہاں لے جائیے. آدم علیہ السلام کو سلام کیا گیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا، خوش آمدید ہے میرا بیٹا، بڑا اچھا آنا ہو، آنا تمہارا مبارک ہو. اے اچھے نبی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. اس کے بعد جو نوٹ کی کرنے کی بات ہے، حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہوتا ہے. لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے، رونے کی کیفیت ہوتی ہے. جبریل صاحب نے مجھے کون ہے؟ کہا آدم ہے. بابا آدم نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہیں گے اچھی اولاد ہے. اچھی اولاد کو دیکھ کر خوشی و مسرت و شادمانی محسوس ہو رہی ہے، اور بری اولاد کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کو پریشانی لانے جائے اور رونا دھونا ہو رہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کے اگر صحیح اولاد ہیں تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن کے رہے، انہیں تکلیف پہنچانے والی حرکت نہ کرے. ورنہ آدم علیہ السلام کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ رہنے کی ضرورت تھی. خوشی محسوس ہوتی تو بیٹا ترقی کرتا ہے، اور غمی محسوس ہوتی ہے جب تنزلی کا شکار ہو اور الٹی پلٹی حرکت کرے. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. اسی انداز سے پوچھ کے جایا گیا. وہاں ملاقات 2 نبی سے ہوئی. یاد رکھیے گا، واقعہ معراج بیان کرتے ہیں اور کچھ یاد بھی نہیں رکھتے ہیں. 2 نبی سے ملاقات
حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں ایک طریقے سے ماما اور بھگنا ہے. حضرت زکریا کی صاحبزادے حضرت یحییٰ ہے. حضرت یحییٰ کا خالہ جان بہن مریم ہے اور مریم کا لڑکا عیسیٰ ہے. تو خلیفہ ماما اور بگڑی کے بعد کرنے کے بعد کون ہے؟ اس وجہ سے حضرت یحییٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہیں. دونوں نے کہا خوش آمدید اے نبی اور اے میرے بھائی آپ کا آنا مبارک. تیسرے آسمان پر گئے حسن و جمال کا پیکر آدھی خوبصورتی لیا ہوا انسان کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی کہا مرحبا خوش آمدید. چوتھی آسمان پہ گئے حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ گئے حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر گئے تو بابا ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے. وہاں وہ بھی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے یا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. جب ان کے پاس پہنچے تو کہا السلام علیکم وعلیکم السلام. اے میرا بیٹا اور میرے اچھے نبی آپ کا آنا مبارک. دو نبیوں نے بیٹا کہہ کر آپ کو مبارکبادی دی ہے. باقی سارے نبیوں نے آپ کو بھائی کہا ہے. نبی بھی کہا بھائی بھی کہا. ان دونوں نبی کہا اور بیٹا کہا. تو بیت المعمور ایک جگہ ہے ساتویں آسمان پر فرشتوں کی نماز کا نماز پڑھنے کی جگہ. جس طرح روئے زمین پر کعبۃ اللہ ہے خانہ کعبہ ہے اسی بالکل سیدھ میں ہر آسمان پر اللہ کے گھر ہے. پہلے آسمان میں جو گھر اس کے نام ہے بیت العزت. اسے آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. پورا قرآن ایک مرتبہ لوح محفوظ سے نقل کر کے پہلے آسمان کے بیت العزت میں لا کے رکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو مکمل کیا گیا. اسی طرح ہر آسمان پر گویا ایک عبادت گاہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ساتویں آسمان پر جو ہے اس کا نام ہے بیت المعمور آباد گھر. اتنا آباد ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ عبادت کے لیے داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا. کتنے فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. گنتی کر لیجیے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. آپ کے رب کے لشکر کی تعداد اللہ کی سوا کوئی نہیں آتا. ساتویں آسمان پر بیت المعمور میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے بھی کچھ وصیت. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچائے گے. ایک سدرہ بیری کا درخت ہے. اوپر کی باتیں وہی آ کے رکتی ہیں نیچے کی باتیں وہی آ کے رکتی ہیں. نیچے والی بات وہاں ٹھہرتی ہے پھر وہاں سے اوپر والے فرشتے جاتے ہیں. اوپر کے فرشتے اللہ کے پاس سے باتیں وہاں لا کے رکھتے ہیں پھر نیچے والے فرشتے فرشتوں کے درمیان اس کی تشہیر کرتے ہیں اور دنیا تک پہنچائی جاتی ہے. اس میں یہاں کی روح بھی شامل ہے یہاں کے اعمال بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچائیں گے. بالکل قریب. کتنا قریب اللہ کو معلوم. کچھ لوگوں نے کہا بالکل دونوں ایک ہی بن گئے. یہ عبداللہ ہے اور وہ اللہ ہے. عبد ختم ہو گیا دونوں اللہ بن گئے. وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدے کی گمراہی اللہ میں بہت رکھی آئی. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا. اللہ سے
معاشرات و نیاز کی باتیں ہوئی، کچھ تحفے تحائف دیے گئے. وہ 3 تحفے بطور خاص ہیں. اکثر و بیشتر لوگ معراج کے سفر بیان کرتے ہیں اور جس چیز کے لیے سفر کرا گیا اس مقصد کو اجاگر نہیں کرتے. یہ جو تحفہ اللہ کی جانب سے ملا ہے اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لا یعنی چیزوں میں انسان مرض کے رہتا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، دیکھا تو کیا درجہ بڑھ گیا، نہیں دیکھا تو کیا درجہ بڑھ گیا، اس میں مرض کیا گیا. لیکن اللہ نے تحفہ کیا دیا یاد بھی نہیں ہے، شاید لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ان ملے ہوئے تینوں تحفہ کی قدر و منزلت کو پہچان جائے تو انسان شرک بدعت سے کوسوں دور ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بالکل دور کر لے گا اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا دے گا. وہ تحفے کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز. معاف کیجیے گا، پہلے حدیث بہت بے وقت ہیں، قرآن کا نام بہت لیتے ہیں لیکن بے نمازی سب سے زیادہ انہی کیا پائے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ تاریخی اور چھان کر اور جنت میں جاؤ مان. ہمارا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، شرک و بدعت سے ہمارا کوئی حصہ آتا نہیں ہے، ہم تو جنت میں آرام دے جائیں گے. یاد رکھیے گا، امتحان انہیں بچوں سے لیا جاتا ہے جس بچے نے اسکول میں نام لکھایا ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی اسکول میں آپ نے نام لکھایا ہے تو آپ کہیں امتحان ہوگا بھی ملیں گے. جو امتحان کے لائق ہی نہیں ہے، اس نے اسکول میں نام لکھا ہی نہیں ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوگا اس کو امتحان میں گزرے ہی نہیں دیا جائے گا. اب سمجھ سکتے شاید کہاں تک ہے. اس لیے 50 وقت کی نماز جانیے، 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز پڑھیں گے. ایک نماز پڑھنے میں کتنا منٹ یا کتنا سیکنڈ لگے گا؟ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ جو لیجیے گا 50 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ابھی 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 10 50 منٹ کم سے کم لگتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 50 منٹ، تو 50 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ دن کا کتنا حصہ بچے گا جس میں سوئیں گے اور کھائیں گے اور پیئیں گے اور کام کاج کریں گے، بیوی بچوں کو حقوق ادا کریں گے. مگر قربان جائیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور احسان مند ہوئیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے تو نماز کیوں کرا لیجیے، بہت آپ کی مت پڑھ نہیں سکے گی. کئی بار آنے جانے کے نتیجے میں وہ 5 وقت 50 وقت کی نماز 5 وقت پر موقوف رہ گئی. مگر یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اپنی امت سے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوا پاتے ہیں. یہودی 2 وقت کی نماز پڑھنے میں آنا کھانے کرتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھوائے؟ کم کرا لیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اللہ کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، کتنا کم کرا ہے؟ 50 میں سے 45 کم ہو گیا، اب تو 5 ہی وقت کا بچا. اب جانے کی ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے لجایا، شرمندگی کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی ہے، لیکن میری امت تو میرے اوپر 100 جان سے قربان ہونے کی دعوت ہوگی تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھ لیں گے. آپ حدیثوں سے میرا سوال ہے، مسجد بنانے کی لڑائی ہوتی ہے اور جب مسجد بن جاتی ہے تو نمازی قطار ہے. 20 سال اس مسجد سلفیہ کو ہے، 2001 میں یہ مسجد بنی تھی. کئی بار میں آنا جانا ہوا، اس مسجد میں کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی ہے. اور افراد بھی ماشاءاللہ ویسی ہے، پروگرام کے تعلق کچھ افراد بڑھ گئے، ورنہ بجوقتہ نماز کی حالت کیا ہے اور فجر کی نماز کی کیفیت کیا ہے. نماز کرنے کی تو شکایت ہوگی، پر اتنا اشارہ دینے کی تو یار ہمیں
کہ اپنے نمازوں کا حال کا جائزہ لیجیے. 50 وقت کی نماز کو 5 وقت بنا گیا اور 5 وقت میں سے ہم نے 4 وقت بنا لیا. کوئی گھٹاتا ہے اسے گمراہ بتاتے ہیں, کوئی بڑھاتا ہے اسے مشرک بتاتے ہیں. ہم نے بھی گھٹانے بڑھانے کام کیا. اللہ نے 5 کو 50 کو 5 بنا دیا, ہم نے اپنے کو خریدنے کے طور پر 4 ہی رکھا. مجرم نہیں ہے. بڑے بڑے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے مقررین خطیبوں کو میں نے دیکھا ہے, رات بھر اچھے دار تقریر کرنے والوں کا میں نے معائنہ اور مشاہدہ کیا ہے. فجر کی نمازوں میں ٹانگ پسارے سوئے رہتے ہیں, لوگ اسی پر بڑے ہوتا ہے. حال والا قوت الا باللہ. 50 وقت کی نماز دی گئی تھی, 5 ہوگی. 1 وقت کی نماز چھوڑنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا ہے. علماء کے اختلاف کے ساتھ صحابہ کرام کا مجموعی فتویٰ ہے, نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ متحدہ اور متفقہ طور سے کافر ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کافر نہیں بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو 50 وقت کی نماز بدل بنائی گئی, 5 وقت اس لیے بنائی گئی کہ آسانی سے پڑھ لیجیے گا. اب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے واسطے پڑھنا شروع کر دیجیے. خود بھی پڑھیے اور گھر والوں کو پڑھائیے. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجیے گا. ان آیتوں میں, ان 2 آیتوں میں جو سب سے اہم بات ہے, مومن بھی اور اللہ کے رسول بھی, آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. ایمان کے اظہار کے بعد سب کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سن کے انسلی نہیں کیا, تب اللہ کی جانب سے مجھ پر خوشخبری سنائی جائے گی, غفران کا تمہاری بخشش ہو سکتی ہے. سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تب بخشش کی امید ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا, کسی قوم پر اللہ کی جانب سے ایسا عمل نہیں لاتا جاتا جس کو کرنے کی اس کے اندر سخت نہ ہو, صلاحیت نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر اخیر میں دعا انداز, یہ 2 آیتیں کریمہ آپ کو دی گئی اسی رات میں. اور تیسری بڑی خوشخبری کی بات ہے, اس پر اہل حدیث لوگ زیادہ ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا نام اللہ شرک و بدعت نہیں کرتے, ہم گناہگار ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم شرابی ہیں, جواری ہیں, کبابی ہیں, سانی ہیں, سود خور ہیں, رشوت خور ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم تو شرک تو نہیں کرتے ہیں. آدمی بھول بھلیا میں پڑا ہوا ہے, جس کی کوئی گنتی نہیں, اس کی کوشش کہاں, جس کا شمار ہوتا ہے تھکان اسی کی ہوتی ہے. آپ نے اگر کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے, بدعت نہیں کرتے, لیکن بڑا بڑا گناہ کریں گے تو بچے آئیں گے. اللہ کوئی غلام تمہارا بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ بخشی دے گا, نہ کوئی مجبور سے کر سکتا ہے. اگر مجبور کرنے کی بات بھی ہے تو کسی کے اندر جرات نہیں ہے. اللہ سے سفارش کرنے کی نوبت ہے, شفاعت کرنے کی نوبت ہے, تو اللہ کے سامنے گر گرا, گر گرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مانگو, کیا مانگتے ہو. وہ سجدہ میں جا کر بے نمازیوں کو بخشوائیں گے. ذرا سوچ لیجیے, اپنا فیصلہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ یہ بھی حاصل کیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اسے بخش دیا جائے گا. اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا, چاہے گا تو, نہیں چاہے تو جہنم میں چلیے. 1 منٹ کے لیے جہنم میں گئے, چرمٹ ہو جائیں, کوئلہ بن جائیں, ختم. پھر کب نکالا جائے گا اور اس کے بعد جنگل میں ڈالا جائے گا. یہاں پر جہنم بھی لکھا ہوا ہے, جیل سے نکلنے کے بعد اسٹامپ لگتا ہے, جہنم سے نکلنے کے بعد وہ لکھا رہے گا. یہ دل سے آیا ہوا ہے, کیسا لگے گا؟ بولے جہنم سے نکلا ہوا, اچھا لگے گا. وہ تو بات کی بات ہے کہ معاف کر دیا جائے گا. یہ 3 تحفے عطا کیے گئے. شرک نہیں کرے گا, اللہ بخش دے گا, چاہے گا تو. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کریمہ دی گئی جس میں تفصیل ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایمانیات کے ساتھ اعمال کے بجا لانے کی تاکید بھی ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر اشک ندامت بہانے کا اظہار بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 50 کے 5 وقت کی نماز کی شکل میں دینا بھی ہے۔ کہاں 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ واپس ہوئے، پھر مسجد اقصیٰ کی حاضری ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جاتے نبیوں کی امامت کرائی، لیکن تحقیقی رائے یہی ہے کہ آتے ہوئے تمام نبیوں کی آپ نے امامت کرائی۔ مسلح امامت پر جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو واقعہ میراث کرا کر، جنت و جہنم کا نظارہ کرا کر، اللہ کے قرب خاص میں پہنچا کر لوح محفوظ کے قریب لکھنے والے کاتبین تقدیر کے قلم کی سرسراہٹ بھی سنا دیا۔ واپسی ہوئی تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف بخشا گیا، اور پھر اس کے بعد اسی رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ پھر وہی پہنچایا گیا جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا تھا۔ یہ ہے مختصر واقعہ۔ اس مختصر واقعہ میں جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کے خلاف عرضہ سرائی کرنے کے بجائے، دعوی تشریح کے جملے نکالنے کے بجائے، بدعتی اور مشرک کہنے کے بجائے، گمراہ اور کافر کہنے کے بجائے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے جو صحیح پیغام ہے ان بھائیوں تک بھی پہنچائیے، اور اس کی چیز دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت محسوس کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کب دیا تھا۔ اس چیز کو سمجھ جائیے گا، انشاءاللہ کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سالوں تک لوگوں نے آپ کا بڑا احترام کیا تھا۔ الصادق الامین کہتے تھے، آپ سے جھگڑوں کا فیصلہ کرایا کرتے تھے، اپنے مقدمات آپ سے حل کرایا کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھی آتی تھی۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے اپنے ہی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ مخالفت 10 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن تھوڑے دبے انداز میں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری شکل میں 2 صحابہ موجود تھے، ایک بی بی خدیجہ اور دوسری چچا۔ گھر میں ڈھانس بنانے کے لیے حضرت خدیجہ موجود تھی، اور باہر میں سیرہ سفر کرنے کے لیے چچا ابو طالب موجود تھے۔ اس مناسبت سے نہ اندر کا معاملہ تھا نہ باہر کا معاملہ، بلا خوف و قدر دعوت تبلیغ کے فریضہ پر انجام دے رہے تھے۔ اس چیز کی دعوت تھی، وہی قرآن کی اور وہی حدیث کی۔ آج آپ اسی دعوت کے لمبردار بنے ہوئے۔ 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دور جانے کی، 70 میل دور جانے کی اجازت ملی، اللہ کی جانب سے جانے کا موقع ملا۔ طائف چلے گئے، وہاں اپنے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن بڑی پٹائی ہوئی، بدن لہو لہان کر دیا گیا، اور اس کے بعد اتنا مارا کہتے ہیں کہ ادھمبر ہو گیا۔ ایک بات میں جا کے سوچتا ہے، پھر کھجور انگور تھوڑا تعاون کیا، اللہ کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد واپس آئے تو اللہ نے جنوں کی جماعت بھیج دی جو ایمان لائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، عرش والے آپ کی رفعت و بلندی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا ایک اعلیٰ معیار دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تب ہوا دعوت و تبلیغ کی راہ میں جب رکاوٹیں ہوئی، بے شمار مشکلات آئے، پریشانیوں کا آپ نے برداشت کیا، گوارا نہیں کیا کہ کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا کر لیا جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی جماعت بھیج دیا جو اللہ کے غیب ہے، راہ ہے، سربستہ میں سے ایک راستہ جس کو دنیا نہیں جانتی دیکھتی رہی ہے۔ جنوں کی جماعت نے ایمان قبول کیا، دوسری آنے اللہ نے فرش زمین سے اٹھایا اور عرش مولا تک پہنچا کر اپنے نبی کی رفعت شان کو اونچا کر دیا۔ یہ کب ہوا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں۔ آج آپ دعوت و تبلیغ سے سوئے ہوئے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کے پیغام کو لے، گھر گھر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، جگہ جگہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرے۔ یہ نبی کی سنت ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ایسے موقع پر خاندان کے لوگ مخالفت کریں، چچا مخالف کرے، ابو طالب کی تاریخ پڑھ لینا، چچی مخالفت کرے، ام جمیل کی تاریخ پڑھ لینا، بیوی صاحب نے حضرت خدیجہ کی تاریخ پڑھ لینا، ارتجا صاحب نے حضرت ابو طالب کی تاریخ پڑھ لینا۔ مگر دعوت و تبلیغ کی راہ میں کوتاہی نہیں ہے، اسی دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ اعلیٰ مقام ملا ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی کی سنت کی ترویج اور اشاعت کے نتیجے میں آپ کو گھورا جاتا ہے، آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ پہ نظریں جمائی جاتی ہیں، آپ کے خلاف اشارے بازی ہوتے ہیں، آپ پر مقدمہ چلانے کی نوبت آتی ہے، آپ کو علاقے سے نکالا دینے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں اور یہ فتح بلندی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ایک سے ایک ضرور ہو جائے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے متعلق کسی قسم کی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ڈر گیا اور مر گیا، اور ڈر ڈر کے انسان کام کرتا دیکھا گیا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا بھی اعتبار سے ترقی حاصل کر لیجیے تو اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار رہیے۔ میری نگاہ میں مختصر تھا یہ سفر معراج اور اس کا پیغام تھا جسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پیغام کی حقیقت کو سمجھنے اور کما ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مہربانی نصیب فرمائے۔ ہم آپ جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آنے والی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جہاں بہت سارا کام کاج آپ کا ہوگا، آپ نے ہم لوگوں کی خاطر مسجد سلفیہ پہنچ کر دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو مبارک بھی کرے، اللہ شرف قبولیت بخشے اور ہم تمام کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔